الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ تو آتے ہیں آج بغیر کسی تمہید کے احادیث کی جانب۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ ٹاپک لکھا ہوا ریٹن موجود ہے عزیز طلباء، اور ہمارا یہ نیو چیپٹر ہے جو کہ عذاب قبر سے متعلقہ ہے، اور جو احادیث اب آئیں گی ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے وہ قبر کے عذاب سے متعلقہ ہوں گی۔ الفاظ ایزی ہوں گے، مشکل نہیں ہیں۔ کوئی ایک لفظ اگر مشکل ہوگا تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی کریں گے اور وضاحت بھی ہوگی، لیکن زیادہ تر جو الفاظ ہیں وہ بار بار ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس لیے آپ کی توجہ درکار ہے کہ وہ عام الفاظ ان کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم مسلمان اذا سئل، جب اس سے سوال کیا جاتا ہے، فی القبر، قبر میں، یعنی وفات کے بعد جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور وہ آگے سے اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ سوال کے جواب میں وہ یہ الفاظ کہتا ہے، یشہدو، گواہی دیتا ہے، اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، فذالک قولہ، تو یہ اس کی گواہی جو ہے اللہ جل شانہ کے کا یہ قول ہے، یہ فرمانا ہے قرآن حکیم میں، یثبت اللہ الذین، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان والے ہیں، بالقول الثابتی، ثابت قول کے ساتھ، ثابت مستحکم بات، القول الثابت، اسٹرانگ یعنی بڑی مضبوط جو بات ہے، قول ہے، اس کے ذریعے اللہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی، وفی الآخرت، اور اخروی زندگی میں بھی۔ تو اب چونکہ وہ اخروی زندگی میں منتقل ہو گیا ہے دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر، تو اگر اس نے اس شہادتین کو دنیاوی زندگی میں اپنے ساتھ رکھا اور اس پر وہ ثابت قدم رہا، اس نے استقامت اختیار کی، تو اللہ صلے میں برکت کے طور پر اخروی زندگی میں بھی اس کو اس شہادتین کے ساتھ ثابت قدم رکھے گا۔ تو یہ ہے معنی۔ تو اس لیے عزیز طلبہ، یہ جو شہادتین اور کلمہ طیبہ ہے، اس کا بہت زیادہ ذکر انسان کرنا چاہیے، عام معمولات میں بھی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تاکہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کے مصداق جب اس دنیا سے جائے تو زبان پہ اللہ کی توحید کے کلمات ہوں، تو قبر میں اللہ کے فضل سے یہی ثابت قول ہے۔ وفی روایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اور روایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں، قال، راوی کہتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو ثابت قول کے ساتھ۔ مراد ہے یہی جو کہ سوالات ہیں اور پھر ان کے جوابات، اس شخص کو توفیق مل جاتی ہے جو شہادتین کا اقرار کرتا ہے دنیا میں اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ نزلت فی عذاب القبر، آپ نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ قبر کے عذاب کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ یقال لہ، اس کو کہا جائے گا، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ فیقول، تو وہ جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ونبی محمد، اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعض روایات میں مادینوں کا کے الفاظ بھی ہیں، وہ آگے آ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ثابت قول یہی ہے کہ شہادتین بشمول پلس یہ 3 سوال اور ان کے جوابات۔ عذاب قبر کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور قبر سے مراد عالم برزخ ہے، جو کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک واسطہ ہے، اور دنیا والوں سے اوجل ہے، دنیا والے اس پر مطلع نہیں ہو سکتے، نہ وہاں سے کوئی دنیا کی طرف آ سکتا ہے۔ ایک پردہ ہے، برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اب قیامت کے دن تک ان کے اور دنیا والوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، دبیز۔ نیز اس سے قبر کا گڑھا ہی مراد نہیں، کیونکہ بہت سے انسان ڈوب جاتے، جل جاتے اور انہیں درندے وغیرہ کھا جاتے ہیں،
اور انہیں بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب دیتا ہے، جیسا قرآن حکیم کے مطابق فرعونیوں کو آج بھی دن رات آتش جہنم پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ تا قیامت رہے گا، الیاذ باللہ۔ حدیث میں قول ثابت سے مراد کلمہ شہادت ہے، جو مومن سے قبر میں پوچھا جاتا ہے کہ تیرا پروردگار کون ہے، اور تیرا نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے، اور اس شہادت میں تینوں کا جواب موجود ہے۔ کلمہ شہادت کی برکات و ثمرات کے سے اللہ عز و جل دنیا میں بھی صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھتا ہے، اور آخرت میں تو دائمی کامیابی و کامرانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، من اہل الشہادہ، من اہل القول الثابت، دعا کیا کریں۔ حدیث نمبر 126، ٹاپک ہے قبر میں ایک مومن اور منافق و کافر کے حساب و کتاب کی کیفیت کیا ہوگی، الیاذ باللہ۔ دل تھام لیجئے ذرا۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان العبد، بے شک بندہ، اذا جب وضع، رکھ دیا جاتا ہے، فی قبر ہی، اپنی قبر میں، وتولی عنہ، اور منہ پھیر لیتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں اس سے، اصحاب، اس کے ساتھی، اس کے عزیز و اقربا، رشتہ دار، اس کو دفن کر کے واپس جاتے ہیں۔ انہو لیسمع، بے شک وہ سنتا ہے، بے شک لا یسمع، البتہ وہ سنتا ہے، قرع نعالہم، ان کے واپسی کے ٹاپوں کی آواز، جوتوں کی آواز، قدموں کی آواز، آہٹ سنتا ہے۔ تو اس حال میں ہی ابھی وہ سن رہا ہوتا ہے ان کے واپسی کے آواز کو، آہٹ کو، اتاؤ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں، فیقعدان ہی، تو اس کو بٹھا لیتے ہیں، فیقولان، تو کہتے ہیں، ما کنت تقول، کیا تھا، تقول، تو کہا کرتا، فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں، تو کیا کہا کرتا تھا، تیرا کیا خیال تھا؟ وہ کون ہے آدمی؟ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا؟ تو ایسی حالت میں یہ جو آج کل ختم نبوت کے منکر ہیں اور یہ دعوے کرتے ہیں اس قسم کے، تو آپ ذرا اندازہ کر لیجیے کہ ان کا جواب ان بدبختوں کا کیا ہوگا۔ اور ہر وہ شخص جس کے دل میں میل کچیل ہے تھوڑی سی بھی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں، تو اس کی زبان اس وقت اٹک جائے گی۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، تو مومن جو ہے، جہاں تک مومن کا معاملہ ہے، فَيَقُولُ، تو وہ آگے سے جواب کیا دے گا؟ اگر تو وہ مومن ہوا تو جواب کیا آئے گا؟ اشہد انہ عبد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے و رسول اور اس کے رسول ہیں۔ فَيُقَالُ لَهُ، بس اس جواب پر یہ شہادت ہے نا، یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، القول الثابت۔ فَيُقَالُ لَهُ، تو اسے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے، انظر الی مقعدک من النار، آپ ذرا صاحب دیکھیے، الی مقعدک، اپنے ٹھکانے کو، من النار، جہنم کا ٹھکانہ دیکھیے ذرا، قد، تحقیق، ابدلک اللہ، اللہ نے بدل دیا ہے اپنی رحمت سے، بہی، اس ٹھکانے کی جگہ، مقعدن، ایک اور تیرا ٹھکانہ، من الجنت، جنت سے۔ تو اس کو پہلے جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھائیں گے کہ اگر تیرا یہ سوال صحیح، جواب صحیح نہ ہوتا تو پھر تیرا یہ ٹھکانہ تھا، الیاذ باللہ۔ اب اللہ نے اپنی رحمت سے، شہادتین کی برکت سے، تیرا ٹھکانہ وہ جہنم سے جنت بدل دیا ہے۔ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، تو وہ دونوں کو ٹھکانوں کو دیکھا گیا ایک ساتھ، جہنم اور جنت دونوں کو، جنت کی بہاروں کو، جہنم کی ہولناکیوں کو، تاکہ اسے خوشی محسوس ہو اور وہ اللہ کی تعریف کرے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، اور جہاں تک منافق اور کافر کا تعلق ہے، فَيُقَالُ لَهُ، تو اس کو کہا جائے گا، مَا كُنْتَ تَقُولُ، کیا تو کہا کرتا تھا، فِي هَذَا الرَّجُلِ، اس شخص کے بارے میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اگر وہ دنیا میں جانتا بھی ہوتا تو اس کی توفیق اللہ سلب کر لیں گے اس وقت۔ میں نہیں جانتا، کن تو اقول، میں وہی کہا کرتا تھا، ما یقول الناس، جو لوگ کہا کرتے تھے، بس جو لوگوں کا کہنا تھا میں بھی وہی کرتا تھا۔ اب اسے کوئی پتہ نہیں دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، پیغمبر کیا ہے۔ یہ سیکولر اور اس طرح کے لبرل لوگ، یہ اس قسم کے جو دنیا میں بہودگیاں پھیلاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا نام آتا ہے تو وہ بدکتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔
فیقال لہ، تو اسے کہا جائے گا لا دریتا، نہ تو نے عقل سے جانا اس کو، دریتا کا میں درا یا دری، نہ تو نے جانا اس کو، حقیقت کو، یعنی اس دین کو، شریعت کو عقل سے، صحیح عقل سلیم سے، ولا تلیتا، اور نہ تو نے پڑھا قرآن حکیم سے، ویدرب، اور مارا جائے گا بے مطارق، ہتھوڑوں سے، گرزوں سے، مطرق ہتھوڑا، گرزوں سے یا ہتھوڑوں سے مارا جائے گا، من حدید، جو لوہے کے ہوں گے، لوہے کے بنے ہوئے، دربتن، ایسی درب، ایسی مار، فیصیح صیحتن، جس کے بدلے میں وہ چلائے گا، چیخے گا، چنگاڑے گا، یسمعها، سنیں گے اس کی آواز کو، من یلیہ، ہر وہ جاندار چیز، ہر وہ مخلوق، من یلیہ، جو اس کے قریب ہوگی، من یلیہ، غیر ثقلین، سوائے جنوں انس کے، ثقلین، انسان اور جنوں کے علاوہ سب جو ہیں اس کی چیخ و پکار کو سنیں گے۔ متفق علیہ ولفظہ للبخاری، امام بخاری کے بھی الگ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں اور متفق علیہ روایت بھی ہے۔ حدیث کے الفاظ، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، فرشتوں کا یہ کہنا کہ تو اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا، کہ الفاظ میں ایک تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ ہے، نیز قریب کا اس میں اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کی وجہ سے ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثالی صورت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول حاضر ہو جاتے ہیں قبر میں، جیسے بعض ضعیف عقائد کے لوگ اور گمراہ قسم کے جاہل لوگ وہ اس طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے، کامن پیپل، ان کو گمراہ کرنے کے لیے، کہ دیکھو جی اللہ کے رسول تو ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، تو وہ حدیب قبر میں بھی وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ ایسے ہے کہ ان کی شہرت کی وجہ سے کہیں گے کہ یہ جو پیغمبر تھے دنیا میں، ان کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا، یا کوئی مثالی جو ہے صورت ان کی جو ہے وہ اس وقت سامنے کی جاتی ہے یا بیان کی جاتی ہے۔ جس طرح برزخ کی زندگی کے دیگر احوال ہم نہیں جانتے اس کی حقیقت کو سوائے اللہ کے، یا وہ شخص جو کہ اس وقت موجود ہوتا ہے اب قبر میں، اس کے علم میں ہوتی ہے اب کیا ہو رہا ہے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ہمارے لیے سب پردے میں ہے، ہمارا صرف اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جنوں اور انسانوں کو عذاب قبر کی آواز اس لیے نہیں سنائی جاتی کہ ایک تو یہ دونوں مخلوقات مکلف ہیں، اور دوسرے ایمان بالغیب جاتا رہتا ہے، اور تیسرے معیشت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور دنیا میں زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جن اور انسان جو ہیں ان کو چونکہ ایمان اور دین کو اللہ نے غیب کے ساتھ متعلق رکھا ہے، اگر کوئی چیز دکھا دے تو پھر وہ مقصد ختم ہو جائے، سارے لوگ ایمان لے آئیں، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہیں تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ ایک چیز دکھا دیں چھپی ہوئی غیب کی، یا ایک جھلک دکھا دیں، یا ایک چیخ سنا دیں مردے کی، تو آدمیوں کا، لوگوں کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے، معیشت ختم ہو جائے، اپنے وشو واس ختم کر دیں، مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں، تو اس لیے اللہ نے ساری ہر چیز غیب میں رکھی۔ 1 to 7، قبر جنت کا ایک باغیچہ یا جہنم کا ایک گڑھا۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم، بے شک تم میں سے کوئی ایک، اذا مات، جب مر جائے، عرض علیہ، تو پیش کیا جاتا اس پر، مقعدہ، اس کا ٹھکانہ، بالغدات، صبح، والعشی، اور شام، صبح شام اس کا ٹھکانہ اس پر اس کو دکھایا جاتا ہے، دن میں مسلسل، صبح شام سے مراد تسلسل کے ساتھ۔ ان کان من اہل الجنہ، اگر وہ اہل جنت میں سے ہو، فمن اہل الجنہ، تو اہل جنت کا ٹھکانہ اسے دکھایا جائے گا، وان کان من اہل النار، اور اگر وہ اہل جہنم میں سے ہو، فمن اہل النار، تو اہل جہنم میں سے اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جائے گا، فیقال، اور پھر اسے کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا، ھذا مقعدک، یہ ہے تیرا اصل ٹھکانہ، تیری اصل جگہ۔ دنیا میں جناب گھر بنانے کے لیے انسان حرام کھاتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، حرام کی کمائی کماتا ہے، اور پھر گھر بناتا ہے، اور پھر گھر پورا نہیں ہوتا اور آپ قبر میں، اور پھر وہاں اس کا اصل ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے، بھئی صاحب دنیا کے لیے محنتیں کوششیں کر رہے تھے، وہ کسی کے لیے کر رہے تھے، تیرا اصل ٹھکانہ یہ ہے، یا جنت یا جہنم۔ استغفر اللہ والعیاذ باللہ۔ انسان کو ہمہ وقت چاہیے کہ وہ اپنے اصل ٹھکانے کا سامان کرے، اصل ٹھکانے کو بنائے گا وہاں اللہ کے پاس، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ،
اللہ کے پاس اس کو پا لے گا ٹھکانے کو، تو اللہ دنیا میں بھی اس کو ٹھکانہ دے دے گا، مطمئن کر دے گا، چھوڑے گا نہیں۔ اللہ اکبر، حتیٰ یبعثک اللہ الی یوم القیامہ، یہاں تک کہ اللہ اس کو اٹھا دے اس کے اصل گھر کی طرف قیامت کے دن۔ تو قبر میں اس کو، اہل جنت ہے تو جنت کا اس کو محال پیلس دکھایا جائے گا، اور اہل جہنم میں علیہ باللہ تو جہنم میں اس کی ہول ناکیاں اس کو دکھائی جائیں گی مسلسل قیامت تک۔ نمبر 127 کے فوائد۔ صحیح احادیث میں یا تو مومن کی نجات کا ذکر ہے اور یا پھر کافر و منافق کے عذاب کا، جبکہ مومن فاسق کے حال کا ذکر نہیں ہوا۔ دیکھیے عزیز طلبہ، ان احادیث میں یا تو کافر اور منافق کا ذکر ہوا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا حساب و کتاب اور قبر میں، اور یا پھر سچے سچے مومن کا ذکر ہوا ہے۔ درمیان والا شخص جو کہ گناہ گار ہو، فاسق فاجر ہو، عاصی ہو، اور ہو بھی صاحب ایمان اور توحید پرست، اس کے ساتھ کیا ہوگا قبر میں، اس کا حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ تو علماء کے نزدیک مومن فاسق اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے تحت ہے، اللہ کی مرضی کے تحت ہوگا، وہ چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو اس کی بداعمالیوں کے حساب سے اسے عذاب قبر سے دوچار کرے اور روز قیامت اسے معاف کر دے۔ تو یہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہی کے سپرد میں اس علم کو کرتے ہیں۔ جو کتاب و سنت میں ہمارے سامنے آ جائے نؤمن بہ، ہم اس پر ایمان لائیں گے، اور باقی جو علم ہے اس کو ہم اللہ کی جانب منسوب کریں گے۔ حدیث 128، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یہودیۃ دخلت علیہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودیہ ان کے پاس آئی، دخلت علیہ فذکرت، تو اس نے ذکر کرنا شروع کر دیا عذاب القبر، قبر کے عذاب کے بارے میں۔ یہودیہ عورت عذاب کا قبر کا ذکر کر رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ وقالت لہا، اور کہنے لگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وہ یہودیہ عورت، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تجھے عذاب قبر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تھے تو وہ اہل کتاب نا، انہیں ان ساری چیزوں کا علم تھا، اور وہ لوگ جو تھے جانتے تھے، بس حق کو چھپاتے تھے دنیاوی غرض و مقاصد کی وجہ سے، اور شہرت اور نمود و نمائش کی وجہ سے، اور سرداری کی وجہ سے، تو حقیقت حال جانتے تھے۔ فسالت، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو عذاب قبر کا اس سے پہلے پتہ نہیں تھا، جبکہ یہودیہ عورت نے آ کر ان کو بتا دیا۔ فسالت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حیرانگی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن عذاب القبر، عذاب قبر کے بارے میں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، عذاب القبر حق، عذاب قبر برحق ہے۔ تو جو لوگ عذاب قبر کے منکرین ہیں، یہ یہاں ہماری اس مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے، ملحد قسم کے لوگ آپ کو، اور منکرین سنت، اور اسی طرح اپنا سیکولر قسم کے لوگ، بے دین سے آوازار، وہ تعویلیں غلط کر کے اس کا انکار کرتے ہیں عذاب قبر کا۔ تو ان کے لیے یہ دلیل ہے ان کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا نعم عذاب القبر حق، اور پوچھنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور اس سے پہلے گواہی دے چکی ہیں یہودیہ کی عورت بھی، کہ ان کے بھی جو آسمانی کتابیں تھیں ان کے اندر یہ موجود تھا۔ قالت عائشہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد، کہ میں نے اس سوال کے بعد، جب میں نے آپ سے یہ پوچھا عذاب قبر کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا صلی نماز پڑھتے ہوئے صلاۃً کوئی نماز، الا تعوذا، مگر یہ کہ انہوں نے تعوذ یعنی اللہ کی پناہ طلب کی، تعوذ باللہ، کہ وہ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہر نماز میں، من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے۔ جیسے وہ معروف جو ہے دعا وہ آتی ہے جو کہ تشہد میں سلام سے پہلے دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم۔ عزیز طلبہ، یہ دعائیں یاد کر لیں، یہ آپ کی ماشاءاللہ اس دنیا میں آپ کے لیے یہ ایک ویپن ہے بہت بڑا، اللہ اکبر۔ اور ہر مشکل اور تنگی کے وقت اور ہر برزخ کے سٹیپ، مرنے کے بعد بھی اور اس دنیا میں بھی، یہ بہت بڑا ایک تعویذ بھی ہے، بہت بڑا ایک ویپن ہے آپ کے پاس۔
ایک اسلحہ ہے اللہ کی جانب سے، اللہ کی پناہ میں آنا۔ فوائد و مسائل۔ نعم عذاب القبر حق، یہ الفاظ ذہن میں بٹھا لیجئے، نعم عذاب القبر حق۔ جب بھی کوئی کہے نا کہ عذاب قبر کے بارے میں کوئی تعویل کرے، آگے سے یہ الفاظ اللہ کے رسول الصادق والمصدوق کے سنا دو۔ پیغمبر نے فرمایا نعم عذاب القبر حق، ہاں قبر کا عذاب برحق ہے۔ اور یہودی عورت کے مطابق یہودیوں کے ہاں بھی عذاب قبر کا ثبوت۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے قبل ازیں عذاب قبر کی بابت نہیں سنا تھا، اسی لیے تو ایک تو حیرت کا اظہار کیا اور پھر مزید تحقیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا بھی، کیونکہ انہوں نے اتنا یہودیہ عورت کی اس بات پر انہیں اتنا یقین نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ نن مسلم تھی اور یہودیہ تھی، اور یہودی جو ہیں وہ ہیر پھیر تو کرتے ہی ہیں، اس لیے انہوں نے اس بارے میں تحقیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مور تصدیق ثبت فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب قبر سے پناہ چاہنے میں بھی اس بات کا امکان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے پہلے عذاب قبر کے بارے میں اطلاع نہ ہو، اور وہی آ جانے پر آپ نے خود بھی اور امت کو تعلیم دینے کی خاطر یہ ورد شروع کر دیا ہو، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ہر نماز میں آپ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ تو ممکن ہے کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ وحی نہ آئی ہو، اور جو ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تو وہی آ گئی اور آپ نے جواب بھی دیا، اور پھر آپ نے اس سے اللہ کی پناہ بھی مانگنا شروع کر دی اور امت کو بھی تعلیم دی۔ 129 حدیث، ہر فتنے اور عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑنا لازم ہے۔ ہر فتنہ اور ہر قسم کی تکلیف دہ صورتحال اور کیفیت۔ وعن زید بن ثابت، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ اسامہ بن زید ہیں، ہاں جی رضی یہ زید بن ثابت ہیں، یہ صحابی اسامہ بن زید یہ اور ہیں، اسامہ بن زید جو کہ اسامہ کے والد تھے۔ قال بینا ما نحن بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن ثابت جو حافظ بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، اسکالر بھی تھے اور بڑی زبانوں کے ماہر بھی تھے، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کو بھی جمع کیا اللہ کے رسول کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق، بڑے معروف اور جلیل القدر صحابی۔ اور بچپن میں انہوں نے ایک زبان جو ہے عبری، خیر یہودیوں کی زبان ہے، میرا حال 17 دنوں میں انہوں نے سیکھ لی تھی، اتنے یہ انٹیلیجنٹ تھے، اللہ اکبر۔ قال بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھے، فی حائط لبنی النجار، مدینہ کے بڑے عظیم خاندان بنو نجار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانہالی تھے نا یہ، جن سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بھی تعلق تھا۔ تو ان میں سے کسی ایک کے باغ میں ہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ اسامہ بن زید بن حارثہ تھے، لیکن یہ زید بن ثابت اور ہیں، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ تو کس پر تھے؟ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبنی نجار، اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے بنو نجار کے کسی ایک باغ میں، علی بغلۃ، ایک خچر پر، لاہو جو ان کا اپنا تھا، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سواری تھی خچر کی شکل میں، بغلہ۔ وَنَحْنُ مَعَهُ، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تھے، آپ کے ساتھ تھے، اذ حادت، کہ اچانک ناگہانی، حادت بہی، وہ خچر جو ہے وہ بدکا، اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا، حادت بہی، جیسے کوئی ایک دم کوئی آہٹ پاتے ہیں نا جانور تو بدکتا ہے اور وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے خوف سے، ڈر سے، تو اس طرح کی کیفیت، اذ حادت بہی، جبکہ وہ جو ہے خچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدکا، اچھلا کودنا شروع کر دیا، بھاگنا شروع کر دیا، فقادت تلقیہ، کہ قریب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گرا دے، یعنی اس حد تک وہ خوف زدہ ہوا۔ وَإِذَا أَقْبُرٌ، قبر کی جمع اکبر، افعل کے وزن پر، کہ ناگہاں اچانک، اکبر ستۃ، 6 قبریں جو ہیں وہ دریافت ہوئیں، ناگہاں 6 قبریں سامنے تھیں، او خمسۃ، یا 5 قبریں تھیں، اس میں ان کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یاد نہیں رہا، اس لیے انہوں نے دونوں کا ذکر کر دیا کہ 6 قبریں تھیں یا 5 تھیں، بہرحال
یہ ایک ہی جگہ پر تھیں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یعرف اصحاب هذه الاقبر، تم میں سے کون ہے جو کہ، یہ سوال ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، انڈر لائن کیجیے، من یعرف اصحاب هذه الاقبر، تم میں سے کون ہے جو ان قبروں والوں کو جانتا ہے؟ من یعرف، کون پہچانتا ہے، اصحاب هذه الاقبر، ان قبروں والے جو لوگ ہیں ان کو کون پہچانتا ہے، کون جانتا ہے، کون تھے لوگ؟ قال رجل، تو صحابہ میں سے ایک صاحب کہنے لگے، انا، میں جانتا ہوں اللہ کے رسول۔ قال، آپ نے فرمایا، فمتا ماتو، یہ کب مرے، کب ان کی موت ہوئی؟ قال، یا کیسے؟ قال فی الشرک، تو اس نے کہا کہ شرک کی حالت میں مرے، یعنی ہو سکتا ہے پری اسلامک پیریڈ، دین سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کی موت ہوئی، فی الشرک مراد یہ ہے جاہلیت میں، بہرحال جاہلیت ہو یا اسلام کا آغاز ہو، ان کی موت شرک کی حالت میں تھی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه الامہ، بے شک یہ امت، تبتلا، آزمائی جاتی ہے، فی قبورها، اپنی قبروں میں، یعنی انہیں آزمائش آتی ہے، انہیں عذاب آتا ہے اپنی قبروں میں، فلولا، پس اگر نہ، اللہ تدافنوا، تم نہ دفن کرتے، پس اگر تم دفن کرنے سے رک جاتے اپنے مردوں کو، اللہ تدافنوا، کہ تم نہ دفن کرو گے اپنے مردوں کو، لدعوت اللہ، تو میں اللہ سے دعا کرتا، ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ تم کو سنا دے عذاب قبر، اللہ یسمع منہ، وہ عذاب قبر جو میں سنتا ہوں اس سے۔ ثم، پھر، اقبل علینا، متوجہ ہوئے ہماری جانب، بوجہی، اپنے چہرہ انور کے ساتھ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر فرمایا، فقال، فرمانے لگے، تعوذوا باللہ من عذاب النار، اللہ کی پناہ طلب کرتے رہو جہنم کے عذاب سے۔ قالو، کہنے لگے صحابہ سن کر، نعوذ باللہ من عذاب النار، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال تعوذوا باللہ من عذاب القبر، قالوا نعوذ باللہ من عذاب القبر، قال، پھر آپ نے فرمایا، تعوذوا باللہ من الفتن، اللہ کی پناہ طلب کرو مختلف فتنوں سے، آزمائشوں سے، ما ظہرا، جو ظاہر ہیں، وما بطن، اور جو پوشیدہ ہیں۔ پوشیدہ سے مراد وہی جو آپ کے اندر دل و دماغ میں جو شیطانی وساوس کی شکل میں کروٹیں لیتے ہیں، گناہ کی شکل میں، نعوذ باللہ۔ بطانہ، جو کہ بطن یعنی پیٹ میں چھپے ہوئے، ظاہرہ جو ظاہر ہیں۔ قالو، کہا انہوں نے، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، قال، آپ نے پھر فرمایا، تعوذوا باللہ من فتنۃ الدجال، فتنہ دجال کی بڑی آزمائش، دجال کی بڑی فتنہ اور آزمائش سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ قالو، کہنے لگے، نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سارے جتنے بھی فتنے ہیں ان سے اللہ کی پناہ ہر وقت طلب کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ رضی اللہ عنہم سے اہل قبور کی بابت سوال، اس بات کی دلیل کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ نے پوچھا کہ کون جانتا ہے تم میں سے، من یعرف، کہ یہ کب لوگ مرے ہیں۔ اگر آپ کو پتا ہوتا تو قبریں سامنے تھیں، آپ کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور انکساری کی دلیل کہ خچر پر سواری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو جہاں کے سردار ہیں، اور خچر پر، گدھے پر آپ سواری کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، شرک پر موت موجب عذاب جہنم، تو یہ اس کی بات کی بھی دلیل ہے۔ نمبر 4، عذاب قبر کی ہولناکی اور شدت، کہ اگر لوگ اسے سن لیں تو شدت خوف سے یا پھر عقل و شعور جاتے رہنے کی وجہ سے اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں، تو اسی اللہ نے اس کو پردے میں رکھ دیا جنوں انس سے۔ حدیث نمبر 130، منکر نکیر کا حلیہ اور قبر میں حساب و کتاب کی کیفیت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اقبر المیت، جب میت، مردہ، میت رکھ دی جاتی ہے قبر میں، اتاہ، آتے ہیں اس کے پاس، ملکان، دو فرشتے، اسودان، سیاہ رنگ کے، ادراکان، نیلی آنکھوں والے، سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں والے، ادراکان، اسودان، ادراکان، یقال لأحدہما، ان دونوں میں سے ایک کو کہا جاتا ہے المنکر، منکر، وللآخر، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے النکیر، نکیر، منکر نکیر۔ یہ عام ہیں لوگ، فرشتے حساب و کتاب کے لیے خاص ہیں قبر میں۔ فیقولان، تو وہ دونوں کہتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ہاں جی بتائیے ذرا
کہ کیا تم کہا کرتے تھے، آپ کا کیا خیال تھا اس آدمی کے بارے میں؟ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پہلے بیان ہو چکا ہے۔ فَيَقُولُ، تو اگر وہ مومن ہوگا تو وہ کہے گا جواب میں، وَعَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ ہے القول الثابت۔ فَيَقُولَانِ، دونوں کہیں گے، قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ، تحقیق ہم نے جان لیا تھا، کہ انکا بے شک تو تقول کہے گا، ھذا یہی جواب، ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ تیرا یہی جواب ہوگا۔ تو یہ کس طرح انہیں پتہ چل گیا؟ فرشتے تو غیب نہیں جانتے۔ انداز سے، ظاہری خد و خال سے، ظاہری اس کی شخصیت سے، کیونکہ عزیز طلبہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نیکی اور ایمان ہے، قبر کے اندر بھی اس کی اپنی روشنی ہوگی، نور ہوگا، اور اس کی چمک ہوگی جس سے وہ پہچان لیں گے۔ ثم یفسح له فی قبرہ، پھر فسیح یعنی کھلا کر دیا جائے گا اس کے لیے اس کی قبر کو، 70 ذراعا، 70 ہاتھ یا 70 گز مراد ذراعا، 70 ہاتھ یا 70 گز، جو کلائی سے لے کر یہ یہاں یہ جو مرفق کونی تک ہے، جو فی 70، چوڑائی 70 میں 70 ہاتھ، پر کیا مراد کہ گہرائی بھی 70 ہوگی، اور وہ گھر جو ہے وہ یعنی قبر اتنی گہری ہو جائے گی، 70 ہاتھ چوڑی بھی اور اونچی بھی اور گہری بھی، 70 ہاتھ، تو اتنا کھلا کمرہ حال مل جائے گا پورا۔ جنت کی ٹوپیں لگا دی جائیں گی، چراغ روشن کر دیے جائیں گے، اور جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں ٹھنڈی آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہاں جی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، جو سرد راتوں میں تاریک نرم اور گرم بستروں سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں سجد و سجود ہوتے، تہجدوں کی نمازیں پڑھتے، کہتے ہیں آتش جہنم کو بجھانا ہو تو سخت جاڑے کے شدید گرمی کے رودے رکھو، جہنم کی آتش ٹھنڈی ہو جائے گی، جنت کی ہواؤں میں بدل جائے گی۔ اور قبر کے اندھیروں سے بچنا ہے تو پھر رات کے نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر اندھیری راتوں اور تاریکیوں میں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، اللہ ان کو قبر کی روشنی میں بدل دے گا۔ واللہ ولینا التوفیق، واللہ ولی التوفیق۔ اللہ اکبر، یہ حال ملے گا۔ ثم ینور له فیہ، پھر اس کے اندر جنت کی ٹوپیں روشن کر دی جائیں گی، روشن کر دیا جائے گا اس کے لیے اس میں۔ ثم یقال له، پھر اسے کہا جائے گا نم، سو جا۔ فیقول، پس وہ کہے گا ارجع الی اہلی، مجھے جانے دو اپنے اہل و عیال، دنیا کے اہل و عیال کی جانب مجھے جانے دو، میں جانا چاہتا ہوں، لوٹنا چاہتا ہوں اپنے گھر والوں کی جانب جن کو میں چھوڑ آیا ہوں بے خبری میں، اور وہ دنیا کی چمک دمک میں ریجے پڑے ہوئے ہیں، اسی میں وہ ڈوبے پڑے ہیں۔ فاخبرہم، کہ میں ان کو خبر دوں کہ اللہ نے مجھے کن نعمتوں سے نوازا ہے، جنت کی ہواؤں سے، خوشخبریوں سے۔ فیقولان، تو وہ دونوں کہیں گے نم، سو جا، کنومۃ العروس، نئی نویلی دلہن کی طرح، نئی نویلی دلہن کی طرح سو جا، سبحان اللہ۔ الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ، کہ جسے نہیں جگاتا، جسے نہیں اٹھاتا، الا مگر وہی، احب اہلہ، جو اس کے اہل میں سے سب سے زیادہ اس کو محبوب ہو۔ اگر مرد ہے تو اس دلہے کی طرح سو جا، اور اگر عورت ہے تو دلہن کی طرح سو جا۔ جس کو نہیں اٹھاتے اس کے سب سے محبوب ترین اس کے اہل خانہ میں سے کون ہوتے ہیں؟ وہ میاں بیوی۔ اگر عورت ہے تو اس کا خامند، اور اگر خامند ہو تو اس کی عورت، دونوں ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں ابتدائی راتوں میں، جب اللہ انہیں ملاتے ہیں اپنے پاکیزہ اور ببرکت نام سے، تو ان کے ہاں جو خوشی کا اور سب سے زیادہ محبوب اس وقت ان کے ہاں جو رشتہ ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ فَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ،
وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت ڈال دی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ الا احب اہلہ الیہ حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ، تو فرشتے کہیں گے کہ سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح، آرام سے، سکون سے، ٹھنڈے حال میں، جنت کی خوشبوؤں اور ہواؤں میں، یہاں تک کہ اللہ تجھے اٹھائے من مضجعہ، اس کے اصل ٹھکانے سے، ذالک، اس اصل ٹھکانے سے اللہ اس کو اٹھا لے۔ تو آخری جو اصل ٹھکانہ ہے اس تک اپنا اسی یہاں قبر میں، اسی اپنے ٹھکانے میں، جنت کا جو ایک حصہ ہے اس میں اپنا سکون کی نیند سو جا۔ وَإِن كَانَ مُنَافِقًا، اگر وہ منافق ہوگا، قَالَ، کہے گا، سَمِعْتُ النَّاسَ، اس کا جواب کیا ہوگا؟ شہادتین اور قول ثابت کی بجائے میں نے سنا لوگوں کو، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ، کہتے تھے، فَقَوْلًا، جو بات بھی، فَقُلْتُ، تو میں بھی کہتا، مثلہ، اسی طرح جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں۔ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ فیقولان، تو وہ دونوں فرشتے اب کیا کہیں گے؟ قد کنا نعلم، ہم تحقیق ہم نے جان لیا تھا، انک تقول ذالک، کہ تیرا یہی جواب ہوگا، ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ تو یہی بکے گا، اے بدبخت انسان، اے کالے چہرے والے۔ تو وہ بھی پہچان لیں گے اس کی چہرے کی سیاہی سے، اس کی بخلاہٹ سے اور اس کی نحوست سے، وہ اس کو پہچان لیں گے۔ فیقال للارض، اور کہا جائے گا زمین کو، فیقال للارض، اللہ کے لیے، اللہ کی اذن، اللہ کے حکم سے، جو کہ ارض و سما کا خالق ہے، وہ حکم دے گا، التائمی علیہ، التائم، یلتائم، التائم، التعام، یلتائم، التائمی علیہ، مل جا اس پر، اس بدبخت پر، مل جا، فتل تائم علیہ، تو زمین اس پر مل جائے گی، اکٹھی ہو جائے گی، سکڑ جائے گی، مطلب ہے التائمی، یہ امر ہے، اور زمین جو ہے وہ مؤنث کے لیے، اس کے لیے مؤنث ہے، مؤنث سماعی، للارض، التائمی علیہ، فتل تائم علیہ، فتختلف اضلاعہ، فتختلف اضلاعہ، اور اس کی پسلیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی، جس طرح نا قرآن مجید میں، اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی، فالتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق فلا یزال فیہا معذبا، پھر وہ ہمیشہ رہے گا اسی جگہ پر، اسی تنگ جہنم کی کوٹھڑی پر، عذاب دیا جاتا رہے گا، حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک، یہاں تک کہ اللہ اس کو اٹھا دے اس کے اس ٹھکانے سے، اور اصل ٹھکانہ جہنم کا اس طرف لے جائے، علیہ باللہ۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ فرشتوں کا کالی نیلی آنکھوں کے ساتھ آنا کافروں پر مزید دہشت اور خوف داری کرنے کی وجہ سے ہے، جبکہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اس جزا کی بنا پر ثابت قدمی عطا فرمائیں گے، جو وہ دنیا میں صرف اللہ سے ڈرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ وہاں دنیا کا جو قبر کا جو خوف ہوگا وہ ختم کر دے گا اس کے صدقے۔ فرشتوں کا یہ کہنا قد کنا نعلم انک تقول ھذا، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے سبب ہوگا، یا پھر اس کی پیشانی پر سعادت اور ایمان کا نور ظاہر ہوگا اور وہ پہچان لیں گے، اور اسی طرح جہنمی پر سیاہی ہوگی۔ نمبر 131، قبر یعنی برزخی زندگی میں ایک مومن اور ایک کافر کے حساب و کتاب اور اس پر جزا و سزا کی کیفیات کیا ہیں، یہ بھی عزیز طلبہ، حدیث قدر طویل ہے لیکن ایزی ہے، اس کے الفاظ بھی بار بار آ رہے ہیں، اس لیے میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ نے ترجمہ اس کا خود دیکھنا ہے۔ وعن البراء بن عازب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یاتیہ ملکان، دو فرشتے آئیں گے اس کے پاس قبر میں، میت جب رکھ دی جائے گی، فیجلسان، اس کو بٹھا دیں گے، فیقولان لہو، اس کو کہیں گے، من ربک، فیقول ربی اللہ، فیقولان لہو ما دینک، فیقول دینی الاسلام، فیقولان لہو ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کیا خیال تھا تیرا اس شخص کے بارے میں اللہ کے رسول کے جو کہ تمہارے اندر مبعوث کیے گئے، فیقول، کہے گا ہو رسول اللہ، فیقولان لہو، پھر وہ دونوں اس کو کہیں گے، وما یدریک، یہ تعلیم، یہ کیسے تو نے پہچانا، یہ جواب تجھے دے رہا ہے قول ثابت کا، کیسے تجھے علم ہوا، فیقولان لہو ما یدریک، فیقول، وہ کہے گا
قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، فآمنت بہ، اس پر ایمان لایا، وصدقت ذالک، اور پھر اس کی تصدیق کی، وصدقت اور پھر تصدیق بھی کی، فذالک تو پھر یہ قول ہو اللہ جل شانہ کے اس قول سے مراد یہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخر آیت تک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فینادی منادن، اس پر ایک آواز دینے والا آواز دے گا، منادن ندا کرے گا، وہ اللہ جل شانہ کی آواز بھی ہو سکتی ہے اور اللہ جل شانہ کے حکم سے کسی فرشتے کی بھی آواز ہو سکتی ہے۔ من السماء، آسمان سے ایک ندا کرنے والا منادی ندا کرے گا، ان صدق عبدی، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، تو اس سے مراد اللہ جل شانہ کہیں گے کہ میرے بندے نے سچ کہا، فافرشوہ، اس کے لیے بچھا دو، بچھونا، من الجنت، جنت کا کارپٹ لے آؤ جنت کا، سبحان اللہ، فافرشوہ من الجنت والبسوہ، اور ایک لباس لے آؤ، من الجنت، جنت کا، وفتحوا لہ بابا، اور ایک کھڑکی دروازہ کھول دو جنت کی طرف سے اس کے لیے، الی الجنت، جنت کی جانب، فیفتح لہ، اس کے لیے کھول دیا جائے گا دروازہ۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیاتی ہے، تو اس دروازے سے آئے گا اس کے پاس میں روحہا و طیبہا، اس کی ٹھنڈی ہوائیں اور اس کی خوشبو، ویفسح لہ فیہا مد بصرہ، اور اس کے لیے وسعت کر دی جائے گی، یفسح لہ، وسیع کر دیا جائے گا اس کے لیے اس قبر میں، مد بصرہ، اس کی حد نگاہ تک، جہاں تک نگاہ جاتی ہے، وَأَمَّا الْكَافِرُ، جہاں تک کافر کا تعلق ہے، فَذَكَرَ مَوْتَ، اس کی موت کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقال، اور فرمایا، وَيُعَادُ رُوحُهُ، اور آپ کی روح کو لٹایا، اور اس کی روح کو، گناہ گار کی روح کو لٹایا جائے گا دوبارہ اس کے جسم میں، فی جسدہ، اس کے جسم میں، ویاتی، یعنی قبر کے اندر رکھنے کے بعد، ویاتی ملکان فیجلسان فیقولان من ربک فیقول ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، فیقولان لہو ما دینک فیقول ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، فیقولان ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم فیقول ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، فینادی مناد من السماء ان کذب، ندا کرنے والا آسمان سے، یہ ندا اللہ کی ندا ہوگی اللہ کی طرف سے کہ اس نے جھوٹ بولا۔ دیکھو نا، پہلے الفاظ میں عبدی ہے، آپ دیکھیے ان صدق عبدی، لیکن یہاں عبدی کے الفاظ نہیں، یعنی اللہ نے اپنی طرف اس بندے کی نسبت بھی یہاں گوارا نہیں کی، گناہ گار ہونے کی وجہ سے اللہ کو اتنا غضب اور ناراضگی ہوگی، صرف کہا کہ اس نے کیا، جھوٹ بولا ہے، تو اب کیا کرو، ان کذبا، اس نے جھوٹ بولا ہے، فافرشو، بچھا دو اس کے لیے، من النار، ایک بچھونا جہنم سے، آگ کا، والبسو من النار، جہنم کا، آتش جہنم کا لباس پہنا دو، وفتحوا لہ بابا الی النار، قال فیاتی من حرھا، دروازہ کھول دیا جائے گا جہنم سے اور اس کے پاس آئے گی اس کی گرمی، وسمومہا، اور اس کی بو، بدبو اس کی جہنم کی، قال، آپ نے فرمایا، ویضیق علیہ، تنگ کر دی جائے گی اس پر قبر، اس کی قبر، حتی تختلف فی اضلاع، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے چپک کر ٹوٹ جائیں گی، گھس جائیں گی، اللہ، ثم یقید، پھر مقرر کیے جائیں گے، یعنی یتعین، یقید، یتعین، متعین کیے جائیں گے اس کے لیے، اعمی، اندھا، و اسم، اور بہرا، اندھے اور بہرے، معاہو، یعنی فرشتے جو ہے نا وہ ایک یا اس سے زیادہ، اعمی و اسم، ایک اندھا اور بہرا فرشتہ جو ہے اس پر مقرر کیا جائے گا عذاب کا، معاہو، اس کے ساتھ مرزبت، انہیں گرز ہوگا، گرز جو پہلوانوں کے ہاتھوں میں آپ دیکھتے ہیں نا گرز، لیکن وہ گرز کیا ہے، فرشتے کا گرز ہوگا، من حدید، لوہے کا، لو ضرب بہا، اگر اس کے ساتھ مارا جائے جبل، پہاڑ کو مارا جائے، لصار ترابا، تو پہاڑ ریشہ ریشہ ہو کر مٹی ہوا بن کے اڑ جائے، فیضرب بہا ضربۃ، تو وہ عذاب قبر کا فرشتہ جو ہے وہ اس گرز سے اس کو مارنا شروع کرے گا، ضربۃ، ایسی ضرب، ایسی مار، یسمعها، کہ جس کو سنیں گے، ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان ہر لوگ، ساری مخلوقات سنے گی، الا الثقلین، سوائے جن و انس کے، فیصیر ترابا، تو وہ مٹی ہو جائے گا، ثم یعاد فی الروح، اس گرز کی مار سے وہ ایک دفعہ مٹی کی طرح ریزوں میں بدل جائے گا، پھر اس میں روح لٹائی جائے گی اور اس کا جسم بنایا جائے گا، پھر اس کا عذاب جو ہے وہ جاری ہو جائے گا، علیہ باللہ۔ عذاب قبر کا واضح ثبوت، روز قیامت سے پہلے برزخی زندگی میں بھی سرسری حساب و کتاب کے بعد صاحب ایمان کو جنت کی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے،
اور اسی طرح مشرک، کافر اور منافق کو جہنم کا عذاب دیا جاتا ہے ولیعاذ باللہ۔ عذاب قبر کے سلسلے میں اندھا بہرا فرشتہ اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ بدبخت کے رونے چلانے کی آواز نہ سن سکے اور نہ اس کی حالت زار دیکھ سکے، جس کی وجہ سے اسے رحم آ جائے۔ تو رحم والی بات کوئی نہیں ہے۔ 132 قبر کے گڑھے سے سخت تار اور کوئی منظر نہیں۔ وان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انہو کانا، بے شک وہ تھے، اذا وقفہ جب کھڑے ہوتے لا قبر کسی قبر پر، بکات رونا شروع کر دیتے، حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی رو رو کر آنسوؤں سے۔ فقیل لہ، تو نے کہا گیا، تذکر الجنہ، کہ جنت کا آپ ذکر کرتے ہیں، والنار اور جہنم کا، فلا تبکی، تو آپ نہیں روتے، وتبکی من ھذا، جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے، لیکن قبر کا جب تذکرہ ہوتا ہے، قبر کے حساب و کتاب کا یا عذاب کا، تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، تبکی من ھذا۔ فقال، تو وہ کہنے لگے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل، کہ بے شک قبر جو ہے وہ پہلا سٹیپ ہے، پہلی منزل ہے، من منازل الاخرہ، آخرت کے مراحل میں سے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ، پس اگر کوئی شخص اس سے نجات پا گیا، فما بعدہ، تو جو اس کے بعد ہوگا، ایسر منہ، وہ اس سے ایزی ہے۔ اگر قبر میں جس پر خیر گزر گئی تو بعد والی چیز اس کے لیے ایزی ہوگی۔ وَإِن لَمْ يَنْجُو، اور اگر وہ نجات نہ پا سکا منہ اس قبر سے، فما بعدہ، اور جو تو وہ پھر اس کے بعد جو معاملہ ہے حساب و کتاب کا، جنت دوزخ کا، اشد منہ، اس سے بہت زیادہ سخت ہے۔ قالا، راوی کہتے ہیں کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ما رئی، تو میں نے نہیں دیکھا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، ما رئی، تو نہیں میں نے دیکھا، منظرن، کوئی منظر بھیانک، قط، کبھی بھی، الا، مگر، والقبر افظع منہ، مگر قبر کا منظر اس سے سب سے زیادہ بھیانک اور خوفزدہ ہوتا ہے۔ رواه الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی ھذا حدیث غریب، تو یہ ہماری آخری حدیث ہے۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا عذاب قبر سے خوف اور گریہ زاری اور آپ کی فضیلت کا بیان۔ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ اور ایک یہ چھوٹی سی حدیث ہے، حدیث نمبر 133، استغفار زندہ اور مردہ سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ وان ہو، یہ پیچھے کون صحابی ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ بھی حدیث مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا فارغ، جب فارغ ہوتے، من دفن المیت، میت کو دفن کرنے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے، تو وقف علیہ، تو آپ اس قبر پر کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو جاتے، تو فقال، فرماتے، استغفروا، استغفار کرو، بخشش طلب کرو، لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے، ثم صلوا لہ، پھر اس کے لیے مانگو، بالتثبیت، ثابت قدمی کا سوال کرو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے، جیسا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، جو پہلے الفاظ گزرے ہیں۔ فإنہ الآن یسأل، اس لیے کہ اس وقت فرشتے آ چکے ہیں اور آپ کے بھائی سے سوال کیا جا رہا ہے۔ رواه ابو داؤد۔ مسلمان میت کی تدفین تک اس کے ساتھ رہنا سنت طریقہ ہے اور اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، یہ الگ آئے گا انشاءاللہ اجر و ثواب۔ زندہ شخص کا استغفار میت کے لیے بھی مفید ہے، اس لیے فرمایا استغفروا لاخیکم۔ تو آئیے عزیز طلبہ، آج کے یہ حوالے سے، سبق کے حوالے سے یہ سوالات ہیں، آپ کے سامنے ریٹن موجود ہیں اور ان کی طرف توجہ دیجئے۔ پہلا سوال، شرعی اصطلاح میں قبر سے کیا مراد ہے؟ دوسرا، حدیث میں قول ثابت کا کیا مطلب ہے؟ تیسرا، حدیث کے مطابق قبر میں حساب و کتاب والے فرشتوں کے نام اور ان کا حلیہ بیان کریں، منکر نکیر، کالی اور نیلی آنکھوں والے۔ حدیث کے سیاق و سباق کے حوالے سے فرشتوں کے اس قول قد کنا نعلم انک تقول ھذا کی وضاحت کریں۔ اسی طرح عذاب قبر کے سلسلہ میں اندھا بہرا فرشتہ کس لیے مقرر کیا جاتا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ قبر کے حساب و کتاب سے بہت زیادہ کیوں خائف رہتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ سبب کیا تھا؟ جنت دوزخ کے تذکرے پر اتنا وہ نہیں روتے تھے۔ میت کے حق میں استغفار کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی ہم اللہ کی توفیق سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس کو ازبر کرنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔